الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز فحشاء سے بچاتی ہے، گناہوں سے بچاتی ہے، بدکاریوں سے بچاتی ہے. کہ مولانا نماز پڑھ بھی رہے ہیں لیکن پھر بھی گناہ کر رہے ہیں. وہ کون سی نماز ہے جو مجھے منکر سے بچائے گی؟ وہ کون سی نماز ہے جو مجھے فحشاء سے بچائے گی؟ وہ کون سا ذکر ہے جو میرے دل کو مطمئن کرے گا؟ تو آپ نے راز سکون کو سمجھنا ہے کہ سکون کس چیز سے ملتا ہے. کہ شروع دن سے کہہ رہا ہوں کہ انسان اسی لیے ہے کیونکہ اس کا مقصد ہے، اور مقصد وہ ہو جو تابع عقل ہو. اب محبت سے انسان بچ نہیں سکتا. کسی نے میرے چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نیچرلی یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی خوبی کرے آپ کو اس سے محبت ہوتی ہے. الناس عبید الاحسان، اگر کوئی آپ پر احسان کرے آپ اس کے غلام بن جاتے ہو. کسی نے کہا کہ مولا ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، شاید مثال دی تھی میں نے، کہ جب یہ بچہ شکم مادر میں آتا ہے، ماں کے پیٹ میں آتا ہے، کا 9 مہینہ یہ بچہ ماں کو تکلیف دیتا ہے. خواتین کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، کچھ کو الٹیاں ہو جاتی ہیں، ظاہر ہے ایک وزن ہے، ایک بھاری پن ہے پیٹ میں. 9 مہینہ یہ ماں تکلیف اٹھاتی ہے. مطلب بچہ آتے ہی کچھ دیتا نہیں ہے، جو چیز دیتا ہے وہ تکلیف دیتا ہے. اب یہ نہیں کہ پیدا ہونے کے بعد تکلیف ختم ہو، نہیں. نارمل ڈلیوری ہو تو حد اعلیٰ قسم کی تکلیف. کہ روایت میں ہے کہ جو خاتون بچہ پیدا کرتی ہے اس کی مثال ایسے ہے، خدا اس کے گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے یہ ابھی ابھی خود شکم مادر سے پیدا ہوئی ہے. اس تکلیف کے نتیجے میں خدا اس ماں کو اتنی جزا دیتا ہے. لیکن بچہ شکم میں تھا تو تکلیف، پیدا ہوا تو تکلیف. اور یہ نہیں کہ پیدا ہونے کے بعد تکلیف کو ختم کر دے، نہیں. پیدا ہونے کے بعد ماں کے دودھ کو پیتا ہے اور زیادہ تکلیف. اور جب تک یہ بڑا ہو ماں اس کی گندگی اٹھاتی ہے، پوری رات اس کے لیے جاگتی ہے، کبھی روتا ہے کبھی کیا. کہا جب تک یہ جوان نہیں ہوتا، سوجھ بوجھ کا حامل نہیں ہوتا، تب تک ماں کو تکلیف دیتا رہتا ہے. تو مولا سے پوچھا کہ مولا یہ کون سی چیز ہے جس نے ماں اور بچے کے بندھن کو، کنیکشن کو اتنا مضبوط کیا ہوا ہے کہ یہ تکلیف دیے جا رہا ہے لیکن ماں سینے سے لگائے جا رہی ہے، یہ جگائے جا رہا ہے ماں جاگے جا رہی ہے. یہ نہیں کہ بولے کہ میں نے کیا بگاڑا، یہ بچہ اتنا مجھے تنگ کیوں کر رہا ہے، اس بچے کو چھوڑ دے. مولا اس بچے نے کچھ ایسا نہیں کیا کہ ماں اس سے محبت کرے، نہ کوئی اس نے آتے ہوئے کوئی احسان کیا ہے کہ ماں اس کے احسان کا بدلہ چکائے، بلکہ ماں کے احسان ہے، اسی کے خون سے بنا. کہ مولا یہ کون سی چیز ہے جس نے ماں اور بچے کو آپس میں جوڑے رکھا ہے؟ مولا فرماتے ہیں یہ کمال نہ ماں کا ہے، یہ کمال نہ بچے کا ہے، چیز کا کمال ہے کہ یہ کمال اس محبت کا ہے جو خدا نے ماں کے دل میں رکھی ہوئی ہے. اور اسی محبت کی وجہ سے جب ماں پہلی مرتبہ بچے کو دیکھتی ہے تو ماں تکلیفوں کو بھول جاتی ہے، اور اسے کیا ملتا ہے؟ سکون ملتا ہے. کہا کربلا مومن کی جنت ہے. مولانا سورہ رحمان میں ہم نے پڑھا کہ جنت وہ جہاں باغ و باغات ہوں، ہریالی ہو، ٹھنڈی ہوائیں ہوں، شہد کی نہریں ہوں، دودھ کی نہریں ہوں، غلما ہوں، حوریں ہوں، خادم ہوں. لیکن جب کربلا اترے، شدید گرمی، پیدل سفر طے کیا حرم امام حسین کے لیے، پاؤں میں چھالے پڑ گئے، گھٹنوں کی تکلیف، قدموں کی تکلیف، پسینہ ہی پسینہ کا سمجھ نہیں آتا. پھر کیوں کہتے ہو کہ کربلا مومن کی جنت ہے؟ کون سی دودھ کی نہریں ہیں کربلا میں؟ کون سی شہد کی نہریں ہیں کربلا میں؟ جب تک بندہ کربلا پہنچے پاؤں کتنے تھک جاتے ہیں، چھالے پڑ رہے ہیں لیکن کہہ رہا ہے جنت ہے، پسینہ بہ رہا ہے کہہ رہا ہے جنت ہے، گھٹنوں میں تکلیف ہے کہہ رہا ہے مومن کی جنت ہے. کیا مولانا صحیح کہہ رہے ہیں؟ پاؤں میں چھالے پڑتے ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، گھٹنوں میں بل پڑ جاتے ہیں، لیکن قبلہ جب ہم بین الحرمین پہنچتے ہیں اور نگاہ حسین کے روزے پہ پڑتی ہے
تو ایسا سکون ملتا ہے جس کی وجہ سے ہم بولتے ہیں کہ کربلا مومن کی کیا ہے؟ جنت ہے. پتا چل یہیں پہ محسوس کر سکتے ہو. مثلا کوئی آدمی کو بخار ہو، بیمار ہو، گھٹنے کی تکلیف، پیٹ کی تکلیف، کمر کی تکلیف، کڈنیز کا انفیکشن، اب اس کے سامنے بہترین سفرہ لگاؤ، کھانا اچھا لگے گا؟ دنیا کی ہر نعمت جس کی تمنا جوانی میں کرتا تھا، بڑھاپے کہے گا یہ چیزیں جوانی میں دیتے نا مجھے، بڑھاپے میں میرے کس کام کی؟ تو جب آپ سکون کرنے میں بھی وجود میں سکون ہے ہی نہیں. میں مسجد میں بھی بیٹھوں گا مجھے مزہ نہیں آئے گا، میں اپنی اولاد اپنے بچوں کے ساتھ بھی بیٹھوں گا مجھے مزہ نہیں آئے گا، میں پیسوں سے بھرے کمرے میں بھی بیٹھوں گا مجھے مزہ نہیں آئے گا. یہ سیکنڈ اسٹیج ہے. کھانا پینا، لذت نکاح، شہوت، یہ ساری چیزیں سیکنڈ ہیں. پہلے انسان کے وجود کے اندر سکون ہونا چاہیے. لیکن کوشچن وہیں کا وہیں کھڑا ہے، سکون کس چیز سے ملتا ہے؟ آپ نے کہا مولانا ہم نے امام حسین کے روزے کو دیکھا، سکون مل گیا. بچہ پیدا ہوا، ماں نے بچے کو دیکھا، سکون مل گیا. جوان نے فراری گاڑی کو دیکھا، سکون مل گیا. سکون واقعا ہے کس میں؟ کبھی اس میں، کبھی اس میں، کبھی اس میں. سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ سکون اتنا گھوم رہا ہے کہ کبھی پیاس لگی، پانی کا گلاس پیا تو سکون مل گیا، کبھی بھوک لگی، کھانا کھایا تو سکون مل گیا. طلب پوری ہوتی گئی، مجھے سکون ملتا گیا، اور طلب پورے ہونے کے بعد پھر میں بے سکون ہو گیا. سکون کس چیز میں ہے؟ اگر آپ یہ بولو گے کہ مولانا سکون امام حسین کے روزے میں ہے، تو روزہ کس چیز کا بنا؟ سونے کا. تو اگر سکون گولڈ میں ہے تو آپ کو ایڈلیڈ میں یا میلبرن میں جو ان کی مارکیٹوں میں گولڈ ملتا ہے ان سے سکون کیوں نہیں ملتا؟ اگر یہ بولو گے ذریعہ امام حسین میں سکون ہے تو ذریعہ امام حسین چاندی کی ہے، اور جو چاندی تمہارے ملک میں اویلیبل ہے اس چاندی کو چومنے سے تجھے سکون کیوں نہیں ملتا؟ اگر یہ بولو گے کہ امام حسین کے بین الحرمین میں سکون ہے تو بین الحرمین کی ٹائل میں اگر سکون ہے تو یہ ٹائل تمہارے گھر میں بھی لگی ہے. اگر کوئی یہ بولے کہ ذکر علی میں سکون ہے تو بھائی اگر ذکر امیر المومنین میں سکون ہے تو سکون سب کو ملنا چاہیے نا. شیعہ سنے تو چہرہ کھل جائے، دشمن سنے تو چہرہ بگڑ جائے. یہ کیسا سکون ہے کہ ایک ہی نام آپ کو سکون دیتا ہے، دوسرے کو جلا دیتا ہے. ایک ہی ذریعہ امام حسین آپ کو سکون دیتی ہے، مد مقابل وہ دشمن اہل بیت ہے جو ذری کو اپنے بم کے ساتھ اڑانے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے. اگر آپ یہ بولو گے نا نام خدا میں سکون، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو ذکر خدا سے مجھے سکون مل رہا ہے، کسی کافر کو کیوں نہیں ملتا؟ کسی ہندو کو کیوں نہیں ملتا؟ واقعاً سکون کہاں ہے؟ فرمایا سکون ذریعہ حسین میں نہیں، نہ ہی بظاہر سکون نام خدا میں ہے، نہ ہی سکون بین الحرمین میں ہے. فرمایا تجھے ذریعہ حسین سے سکون اس لیے مل رہا ہے کیونکہ تجھے حسین سے محبت ہے. سکون کو خدا نے محبت میں رکھا ہے. جس سے محبت ہوتی ہے اسی سے سکون ملتا ہے.